چار چیزیں ایسی بنیادی ہیں جس کی مومن کو سخت ضرورت ہے، اور وہ چار چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ چار چیزیں ایسی ہیں جس کی مومن کو سخت ضرورت ہے، اور وہ چار چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ سب سے بنیادی چیز ہے اللہ کے دین پر استقامت، اللہ کے دین پر استقامت۔ دوسری چیز ہے اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا، اور تیسری چیز ہے اعمال میں اخلاص کا ہونا، اور چوتھی چیز ہے اعمال پر اللہ کی طرف سے اجر کا ملنا۔ یہ چار چیزیں بہت بنیادی ہیں۔ اللہ کے دین پر استقامت، اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا، اور اعمال میں اخلاص کا ہونا، اور اعمال پر اجر کا ملنا۔ یہ چار چیزیں بہت بنیادی ہیں، اور یہ چار چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایمان کے بغیر یہ چار چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ چار چیزیں بہت بنیادی ہیں، اور یہ چاروں چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے دین پر استقامت۔ پہلی چیز اللہ کے دین پر استقامت۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو، دین کے کسی ایک حکم کو تھام لینا اور باقی دین کو چھوڑ دینا، یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں، کیونکہ صراط مستقیم اللہ نے فرمایا ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ معلوم ہوا کہ استقامت اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کا نام ہے۔ اللہ کی مکمل اطاعت۔ اگر اطاعت جزوی ہے کہ دین کے ایک شعبے کا حکم پورا کرتا ہے، ایک شعبے کا حکم توڑتا ہے، تو اس کو استقامت نہیں ہے۔ استقامت کسی ایک عمل پر جمنے کا نام نہیں، بلکہ استقامت پورے دین پر چلنے کا نام ہے۔ ورنہ اللہ مجھے معاف فرمائے کہ استقامت اگر اس کا نام ہے کہ جو ہو سکتا ہے وہ کر لو، جو نہیں ہو سکتا اس کو چھوڑ دو، تو ایسی استقامت تو منافقین کو بھی تھی۔ یہ ان کا دین حالات کے اعتبار سے تھا۔ ہاں، ان کا دین حالات کے اعتبار سے، کہ دین پر چلو، دین پر چلو لیکن حالات دیکھو۔ دین پر چلو مگر حالات دیکھو کہ حالات کتنے دن پر چلنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جن استقامت نہیں ہوتی وہ دین اسلام اور کفر کے بارڈر پر چلتے ہیں، کفر اسلام کے بارڈر پر۔ تو اللہ نے قرآن میں ان کا حال ہی بیان کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں۔ اگر ان کو اسلام میں حالات